بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کارنر اور میں ہوں کیسر خان تنوری۔ رپورٹرز کارنر میں ہم لوگ بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، ملکی مسائل کے حوالے سے، علاقائی صورتحال کے حوالے سے۔ ہم نے چلا آپ کو بہت بہتر ڈسکس کیا، ہم نے تمام تر ملک کی جو حالات آپ کے سامنے رکھے، لیکن ابھی بھی چیزیں بہت بہتر کرنے والی ہیں۔ حکومت پاکستان تمام تر ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سیاست کے اندر اور خاص طور پہ فیڈرل کیپٹل کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے میڈیا کے لیے، میڈیا نمائندگان کے لیے، میڈیا سے جڑے لوگوں کے لیے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ جو میٹر ہے وہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح کی صورتحال آج کل بھی ڈیولپ ہوگی ایک دفعہ پھر۔ حالانکہ ایسی بہت ساری چیزیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھی، لیکن اس دفعہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کچھ زیادہ خطرناک ہیں، یا اس کے اثرات آگے چل کے کیا ہو سکتے ہیں یہ ڈسکس کریں گے۔ اور میں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے آڈیو لیکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آڈیو لیکس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر ہماری وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر بہت زیادہ ان کے اوپر شور شرابہ کیا گیا، بہت سخت زبان کا ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب سے کچھ دیر میں یا کچھ گھنٹوں میں ایک اہم شخصیت جو ہے وہ لندن سے پاکستان لینڈ کرنے والی ہے اور پاکستان پہنچنے والی ہے۔ وہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی۔ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے ساتھ ساتھ ڈالر کی جو اڑان ہے وہ بھی ہمیں نیچے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اسحاق ڈار کے ساتھ کیسے لنکڈ ہے یا کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میں اسٹوڈیو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو سینئر ممبران خیبر نیٹ ورک کے۔ حسن خان صاحب آپ کو ویلکم کریں گے سر، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں نعیم اللہ یوسف زئی صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کریں گے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت ہے؟ آپ سنائیں، آپ بیمار تھے؟ میں سر بس بیماریاں تو آپ کو پتا کہ حالات کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ آپ کو مس کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم نے آڈیو لیکس کا ذکر کیا، آپ نے بھی یہ چرچا اور یہ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری لیکس دیکھی، کبھی پناما لیکس اور کبھی ویڈیو لیکس اور اب آڈیو لیکس، اور اب کی جو آڈیو لیکس ہیں یہ تھوڑی سی اس لیے بھی مختلف ہیں کہ یہ بڑے گھر سے لیکس ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑا گھر، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر آفس ہو سکتا ہے، بڑے بڑے اداروں کے حوالے سے، کیونکہ کہتے ہیں یہ تو ابھی ایک کھیپ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں آئی ہے، بہت زیادہ مواد اور بھی موجود ہے۔ یہ لیکس کیسے ہو سکتی ہیں، ان لیکس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، ان لیکس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ لیکس کوئی ہیکر کا کام نہیں ہے کہ اس کا کوئی ہیک کر سکتا ہے یا کسی ہیکر نے یہ ساری کارروائی کی ہے، ہمارے لوگ بھی شامل ہیں۔ شکریہ تنوری بھائی۔ پہلی بات جو آپ نے کی بڑی زبردست کہ یہ بڑے گھر سے ہوئی۔ پاکستان میں میرے خیال میں پرائم منسٹر آفس جو ہے اس سے کوئی دوسرا آفس بڑا نہیں ہے۔ the reason is کہ پورے ملک کے جو فیصلے ہیں ہر لحاظ سے، مطلب ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پرائم منسٹر آفس ادھر ہی یا ہاؤس یا آفس ادھر ہی فیصلے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ سلسلہ نیا بھی نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں، کل سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں تو عجیب سی صورتحال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہیکرز نے کیا ہے یا ہیک کیا گیا ہے، تو ہیک یا تو ٹیلی فون ہیک ہو جاتی ہے، چلو جی ہو جاتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، فیس بک، ٹویٹر، یار آپ کی ای میل بھی ہیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ای میل آپ کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کنیکٹڈ ہے ڈیجیٹلی۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جو چیزیں آئی ہیں سامنے، نہ یہ ٹیلیفونک گفتگو ہے، نہ یہ ای میل کے تھرو گفتگو ہے، نہ کوئی یہ جو ہے، یہ تو اسٹریٹ اوے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بھی کیبنٹ میٹنگ ہے اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے، پرائم منسٹر اس کی سٹاف کی ڈسکشن ہو رہی ہے، یا صرف ایک ہی جو موسٹ پرابیبلی پرائم منسٹر اور مریم نواز کی جو گفتگو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلیفونک ہو، لیکن ٹیلیفونک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایسا اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جب نارمل بات کرتے ہیں تھوڑا سا ٹریک ہمیں پتہ ہوتے بدلنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی واٹس ایپ پہ آ جاؤ نا، ایک ہوتا ہے انہی چیزوں پہ۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہیک کیا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی نا زبردست یہ کہ یار اتنا if your prime minister office is not secure، وہاں پہ پاکستان کے پتہ نہیں 20-25 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور اکثر ہم دعویٰ کرتے ہیں، ویسے ہر ایک چیز ہماری ٹاپ کلاس کی ہے۔ آپ لوگ پرائم منسٹر آفس جاتے ہیں، آپ لوگ بھی، نہیں بھائی بھی، حسن خان صاحب بھی، یہ ایک بلیک ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیض وائٹ میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں، اسپیشل برانچ کے ہوتے ہیں، کچھ سفید ٹوپیاں پہنی ہوتی ہے، کسی نے سوٹ پہنا ہوا تھا، 3 پیس سوٹ۔ بہت سارے لوگ، آپ نے جس سے کہا کہ بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں پر اپنے کام، اپنے فرائض انجام دے رہی ہوتی ہیں، یہ کام
کوئی خفیہ طور پہ نہیں کر سکتا, یا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر موبائل ریکارڈنگ پہ لگا دیا؟ پرائم منسٹر کی جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی سیکیورٹی, بگنگ, ڈی بگنگ جو بھی ہے انٹیلیجنس بیورو. ابھی اگر کوئی, لیکن وہاں پہ اسپیشل برانچ کے لوگ, جس طرح آپ نے کہا, وہاں پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے ہماری اس کے لوگ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, وہاں پہ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. اسی طرح اور جو ادارے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایس آئی یوز وغیرہ جو کہ بڑے ہائیلی وہ کرتے ہیں, وہ بھی اس میں, کیونکہ پرائم منسٹر آفس ہے. اس میں مدعا کچھ اور ہے. نہیں بھائی, یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ میری مرضی کے بغیر میرے گھر سے کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو میرا گھر نہیں ہے, میرے گھر پہ کسی اور کا کنٹرول ہے. ایسی ہے نا. اور یہ ریکارڈنگز ایسی ہیں کہ ہم لوگ 4 لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, کوئی مشاورت ہو رہی ہے, اور یا وہ 4 لوگ نہیں چاہتے, یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یا نہ ان کی کوئی خواہش ہے, پھر 5واں کوئی کرتا ہے. 5واں کون ہے؟ جو اس گھر میں آپ لوگوں کی مرضی سے آپ کی مشاورت کے ساتھ موجود ہے. اب وہ کسی کے لیے کرتا ہے, وہ کیوں کرتا ہے, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ معاملہ یہ ہے کیا؟ دیکھیں, اگر اس طرح سے دیکھیں تو اوورآل کنفیوژن ہے. آپ نے چند نام لیے, حسن صاحب نے اداروں کے نام لیے کہ وہ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں. شاید ان لوگوں میں کسی نے اپنے کام کرتے ہوئے اپنا کام کر دیا ہے, اور وہ کام کسی اور کے لیے ہو. کیونکہ جو حسن صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ڈیجیٹل کنیکٹڈ نیٹ ورک جو ہوتا ہے اس پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے نہیں. تو یہاں پہ یہ جو کمیشن ابھی بنایا ہے وزیر اعظم صاحب کے احکامات پہ, پہلے اب یہ ہے کہ اتنی آڈیو ہے, مطلب کئی گھنٹوں پہ. تو جے آئی ٹی میں بھی وہی لوگ ہیں نا, وہی آئی ایس آئی کے لوگ, ایم آئی کے لوگ, آئی بی کے لوگ, وہی پولیس کے لوگ. میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو اس میں پہلے تو یہ کرنا ہے کہ موبائل سے ریکارڈنگ کتنی ہوئی ہے, بگنگ کتنی ہوئی ہے, ڈیوائسز کتنے فٹ ہوئے ہیں, کہاں فٹ ہوئے ہیں, کہاں سے ریکارڈنگ ہو کے چلی گئی ہے. تو جن اداروں کا کام ہے اس طرح کے معاملات کو ان سے نمٹنا, اگر ان لوگوں کے مطلب اب عام ایک خانسامہ ہو یا جو بھی ہو, جو پگڑی والے نہ ہو, کی بات ہی نہیں, جو پگڑی اور ویسکوٹ والی بات جو آپ نے کی نا, وہ لوگ نہ ہو, وہ دیگر وہ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر کوئی ایسا ہی بندہ ہوگا نا کہ اتنے طریقے سے اتنی شفاف آڈیو نکلتی ہے, اور وہ کئی گھنٹوں پہ محیط گفتگو جو ہے وہ جاتی ہے, اور ڈارک ویب پہ جاتی ہے, اور یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اس کے باقاعدہ حکومت نے اربوں روپے کی آفر کی ہے وہ ساری ریکارڈنگ لینے کے لیے. یہاں تک جب بات جاتی ہے تو آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کچھ اور عناصر ہیں, اور وہ عناصر کنفیوژن اس لیے بنا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کی ذمہ داری ان کو سیکیور کرنا ہے, وزیر اعظم کے معاملات کو. کیونکہ یہاں پہ تو نیشنل سیکیورٹی کے میٹنگز بھی ہوتے ہیں, اجلاس بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کہ اب بجا ہے اور پتہ ہے کہ وہ دیگر لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, مطلب ان کے اگینسٹ لابی کے لیے کام کرتے ہیں, ان کا بھی کام ہو سکتا ہے. اب جوڈیشل کمیشن میں بات کمپلیٹ, جوڈیشل کمیشن وہ حسن صاحب نے پہلے ہی ڈسکلوز کر دیا کہ اس میں بھی تو وہی لوگ ہوں گے جو انکوائر کریں گے. لیکن تمام سٹاف پرائم منسٹر ہاؤس کا اگر ان سے انکوائری ہوتی ہے, اس سٹاف اس سمیت جو وہاں کے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ سچ میں انکوائری ہوتی ہے اور سچ میں کوئی رپورٹ بنتی ہے, تبھی کوئی چیز باہر آئے گی. اور اصل بھائی یہاں پر یہ صرف معاملات یہ ابھی 2-4 مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ معاملات پچھلی حکومت میں بھی ہیں. اب میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں, یوسف رضا گیلانی نے 2009 میں یہی مسئلہ آیا تھا, 2009 میں. اس کے بعد سر ابھی جو شادیانے بجا رہے ہیں, جو اس آڈیو لیک کو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کوئی ان کو سیکیورٹی بریچ تو ہے ہی ہے, لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ ابھی سابقہ ادوار میں پچھلی حکومت کے دور میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اور پرائم منسٹر آفس میں ہاؤس میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں صرف آڈیو نہیں ہے, ویڈیو بھی موجود ہیں. تو یہ زیادہ خطرناک ہے. خبر آئی کہ میری بھی ویڈیو آڈیو آ رہی ہے. اس نے پہلے بھی کہا تھا, اس سے پہلے بھی اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا. وہ آج کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کی ایک اور آڈیو آنے والی ہے, اور اس میں باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہے ان کے بہاف پہ وہ کہہ رہے ہیں, نواز شریف کو کہہ رہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو ڈسکوالیفائی کر لیں گے اس کیس میں. میرے لیے پریشان کن بات صورتحال یہ اس وقت کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میاں محمد شہباز شریف جو ابھی کے پرائم منسٹر ہیں, ان کا معاملہ نہیں ہے صرف,
یہ معاملہ عمران خان صاحب کا بھی ہے, سابقہ پرائم منسٹر جو ہمارے ہیں, یہ معاملہ یہ جو تھا شاہدہ خان عباسی, اور ابھی تک اس کی حساسیت کو, اس کی نزاکت کو, اس کے معاملات کو لگتا ہے کہ خان صاحب نہیں بھام پائے ہیں کہ یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے, وہ آپ تک بھی جا رہا ہے, آپ سے پیچھے بھی جا رہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں اٹس اے ویری سیریس ایشو. اس کو آپ صرف یہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی خاص بات اگر آپ دیکھیں جتنی آڈیو یا ویڈیو آڈیو جو آئی ہے, اس میں مریم کا جو وہ جو ہے اس کے سن ان لا راحیل کا راحیل منیر کا جو ہے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ریفیوز کیا گیا تھا اور لیٹر آن ہی وہ رشیا سے وغیرہ سے وہ جو پلانٹ تھا, پاور پلانٹ تھا اس کو. لیکن وہ جو آپ کی بنیادی بات ہے نا, وہ اصل بات وہی ہے کہ یہ تو پولیٹیکل چیزیں جو ہمارے لیے جوسی ہے, کیونکہ آئی ایم اینٹی عمران خان یا آئی ایم اینٹی شہباز شریف, آئی ایم اینٹی مریم نواز ایٹسیٹرا, تو میرے لیے دیکھے ان لوگوں نے کیا باتیں کی ہے. لیکن اصل چیز جو ہے نا, جس طرح نعیم نے بھی بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ادھر ہوتی ہے, مین جو ڈیسیجن کیبنٹ ادھر ہوتی ہے, آرمی چیف آ کے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکشن ادھر کرتا ہے. مطلب یہ کہ فورن ڈیلیگیٹس جب آتے ہیں, فورن ڈگنیٹریز جب آتے ہیں, پریزیڈنٹس آتے ہیں, پرائم منسٹرز آتے ہیں, ان کی ابھی جو آیا تھا گوتریس, انتونیو گوتریس جو یو این سیکرٹری جنرل ہے, وہ سارا دن جو ہے پرائم منسٹر آفس میں وہ ادھر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ اور میں تو تھوڑا سا ابھی میں کچھ رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ ابھی کا نہیں, یہ کہتا ہے پہلے جب ہو رہا تھا, یہ میرے خیال میں اس کا شاہدہ خان عباسی کا دور تھا یا یوسف رضا گیلانی کا, کہ ایک ٹائم پہ کیبنٹ میٹنگ شیڈول تھی اور اس کو 2 گھنٹے کے لیے اس لیے ڈیلے کیا گیا کہ وہاں پہ ان کو کچھ ایسی پریزنس تھی کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آفس وینیو جو تھا وہ سیکیور نہیں تھا. کہتے ہیں لیٹر آن دے ڈسکورڈ ایسی ریز جو تھی نا, شعاعیں, جو کہ 1-2 کلومیٹر سے کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ شعاعیں جو ہے وہ بھی وہ آوازیں, تو کہتے ہیں لیٹر آن دوز ریز ور کلیئر. تو اس میں 2 گھنٹے لگے. ابھی میرے خیال میں بات جو ہے نا بہت آگے کی طرف جائے گی. ہم نے سینٹ کے اندر نہیں دیکھا کہ سینٹ کے اندر کیمراز انسٹال کر دیے گئے, ڈیوائسز لگے گی, کس نے لگائے تھے, کس طرح لگائے گئے تھے. دیکھیں حسن صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ریز آپ کس مطلب ہے کہ طاقت کو روک سکتے ہو, ٹھیک ہے, کس طرح سے وہ کرتے ہیں. جن لوگوں کو آپ نے ذمہ داری دی ہے, جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں, وہی ذمہ دار ہے کہ وہ سیکیورٹی دے, اور ان کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح چیزیں ہونا, یا ان کی طرف سے بات آتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسٹیٹ انٹرسٹ میں کی جاتی ہیں. نہیں, اسٹیٹ انٹرسٹ, بہت سی چیزیں اسٹیٹ انٹرسٹ میں کی جاتی ہیں, تو وہ اس طرح سے پھر نہیں آتی نا. وہ جو اینٹی اسٹیٹ جو باتیں ہوئی ہو, وہ آپ ان کو ڈسکلوز کر دیں کہ وہ کون کر رہا ہے, کس طرح سے کر رہا ہے, تو میرے خیال میں پھر راستہ رک سکتا ہے. وہ سزا اور جزا کا نظام جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ اس پہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایک اسٹیٹ انٹرسٹ والی, ایک اور بات ہے حسن صاحب, جو سیاستدان عموماً کہتے ہیں کہ وقت آنے پر بتاؤں گا, میرے دل میں بہت کچھ ہے, میرے وہ وقت نہیں آ جاتا. ہاں, ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ وقت کبھی نہیں آتا, لیکن وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اس طرح نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ بھی بہت کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سیاسی اداروں, پارلیمنٹ, پرائم منسٹر, چیف ایگزیکٹو کا آفس ہے, آپ کے ملک کا چیف وہ محفوظ نہیں ہے, پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے, ان سے کہلا جاتا ہے. اس کا کون جواب دے گا؟ یہ جو جگہ سائی ہوگی یا جو ہونی ہے, ابھی بہت سارے مواد, جس سے میں نے پہلے کہا نا کہ یا تو ابھی اس کو ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ہو گیا اس کا جواب یہ کمیٹی نکال پائے گی. یہ جو ہم نے ابھی وزارت داخلہ کی طرف سے کمیٹی تشکیل دی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت جان ہے کہ ہر ادارے کا ہم نے ایک بندہ اس میں ڈال دیا اور ہم لوگ تحقیقات کر پائیں گے؟ یار دیکھیں, میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ادارے اس میں ملوث ہیں یا جن کی ذمہ داری ہے, جن کی ذمہ داری ہے, دیکھیں جو الیکشن ہوئی ہے یا لیک آف ان سے ہوا ہے, انہیں پرفارم نہیں کیا ہے. پہلا کام تو تھا آئی بی کا, جس طرح انٹیلیجنس والے, آئی ایس آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تو ان کے ہاتھ میں تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کہ اس کے بغیر آئی بی یہ کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسکریچ دیئر بیکس نہیں کرتے, ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے؟ میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی بنی گئی ہے, جس کو سو کالڈ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہتے ہیں, یا JIT ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, اس کو جو فارم کیا گیا ہے, اس سے کوئی نتائج نکل آئیں گے. یہ وہی ہوگا, زیادہ سے زیادہ جو ہے کسی لوور سٹاف کو اس کو ٹارگٹ کریں گے. لوور سٹاف کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ تو جب تک کمانڈر آپ کو اجازت نہیں دے گا. بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں نا ان کے ذمہ ڈالے جاتے ہیں,
اس میں تو کیا خیال ہے، اس میں تو ڈی جی آئی بی ہی نیڈ ٹو بی وہ جو ہوتا ہے اس کو انویسٹیگیٹڈ، ڈی جی اسپیشل برانچ یا جو اسپیشل برانچ کا جو ہیڈ ہے ڈی جی آئی ایس آئی، یار آپ 4 کلومیٹر 4 پر لانگ کے فاصلے پر پرائم منسٹر ہاؤس سے ہیں، آپ کا فل فلیج کیمپ ادھر ہے، ڈی جی ایم آئی سب سے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے، یہاں پہ آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ جو کام ہوگا آئین کے مطابق نہیں ہوگا. آئین ایک ایسی دستور ہے تنولی بھائی جس نے ہم سب کو، دیکھیں میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، اسی آئین کے تھرو ہے. وی آر دا سٹیزن آف دس کنٹری، اور میرا اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ تعلق کیا ہوگا، میرے رائٹس کیا ہوں گے آپ کے ساتھ میرا، وہ سارا اس کتاب میں لکھا گیا ہے. اسی طرح ہر ادارے کا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ادارے نے یا 2-3 اداروں نے اتنا اپنے آپ کو وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے، حالانکہ جس کے پلے سے زیادہ غدار نکلے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور جس پہ الزام لگایا گیا ہے وہ کتنے غدار ہیں ان کو بھی سب کو پتہ ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کام جو ہے میں مشکل ہے، کیونکہ اٹس اے میٹر آف پاکستان. میں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس میں آئی بھی ملوث نہیں ہے، اس میں آئی ایس آئی ملوث نہیں ہے، اس میں اسپیشل برانچ ملوث نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ہیکرز کا ہے ہی نہیں. نہیں بھائی، بدھ والے روز وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اجلاس بھی طلب کیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ غیرت کا، جرت کا، طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا واقعی اب ان کو کوئی بڑا فیصلہ کر لینا چاہیے یا بتا دینا چاہیے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ذمہ دار ہیں؟ ویسے میرا دل کر رہا تھا آپ سے پوچھنے کا، میرا دل کر رہا ہے، مجھے پتا ہے اصل اس مجھے میں بہت خوشی ہوئی آپ نے یہ پوچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ کر جائیں گے، یہ کہہ دیں کہ بس یار بس وہ جس طرح سے ہاتھ ہلا کے بس اب نہیں مان کے شعر کے بعد پتہ نہیں غالب کا ہے یا کس کا ہے، لیکن ہم اس طرح کے شعر جو ہے نا وہ غالب صاحب کے کھاتے میں منسوب کر دیتے ہیں، منسوب کر جیسے فراز صاحب کے کھاتے میں بہت سارے مجھے معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. تو وہ جس طرح ہاتھ ہلا کے کہتے ہیں بس اب نہیں ہوگا یہ سب کچھ، نہیں مانوں گا، نہیں آؤں گا سامنے سے. بسد احترام. نون لیگ میں 2 بیانیوں کی جب بات ہوتی ہے تو شہباز شریف کے بیانیے کو کیا نام دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ تعلقات اچھے رکھتے ہیں ہر لحاظ سے، ورنہ مریم نواز اور نواز شریف کے تقاریر اٹھا لے، ان کے الفاظ اٹھا لے، ان لوگوں کے حوالے سے حسن صاحب جو کہہ رہے کہ بالکل میں بھی حسن صاحب کو استاد محترم بھی ہے، سینئر بھی ہے، لیکن میں بالکل بسد ان کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان اداروں کے ہیلپ کی علاوہ، مطلب چلو ڈائریکٹ نہیں انوالو، ان کی مدد کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، باقی رہی شہباز شریف صاحب کی کہ وہ دبنگ اعلان کریں گے اور یہ کریں گے، بس جو ہونا تھا ہو گیا، آج کے بعد ہم لوگ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، بالکل نہیں پاسداری ہوگی. اگر اس ملک میں جس کو ہم چیف ایگزیکٹو کا آفس کہتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس، اگر اس ملک میں سیاسی رہنماؤں نے اس طرح کی جرت دکھائے ہوتے تو آج یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. آج ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ آپ کے حکومتیں بناتے کون ہیں، بگاڑتے کون ہیں. قیمتیں لگ رئی ہیں آڈیوز کی، ایگزیکٹلی. $45,000 مسئلہ یہی ہے، بہت بڑی قیمت ہے یار. مسئلہ یہی ہے کہ ان عناصر کو سپیس دیا ہی سیاسی لیڈروں نے اپنے مفادات کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سچ بھگت رہے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ کئی سالوں سے ریکارڈ ہو رہا ہے. تو خان صاحب کو تو نیب قوانین کا بھی ادراک نہیں تھا، لیکن جب جکڑے گئے، پھنسے گئے اور مطلب کورٹس کے اور ان کے چکر لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. حالانکہ سعد رفیق کی وہ تقریر بڑی مزے کی تھی، تب سب نے سنی ہے، بار بار سنی ہوگی. اس نے یہی کہا تھا سب کو دیکھ کے کہ خدا را آؤ ساتھ بیٹھ جاؤ، قانون سازیاں کرتے ہیں، ورنہ ہم تو پھر بھی عادی ہے، آپ لوگ تو بھگت بھی نہیں پاؤ گے. شہباز گل کی چیخیں نہیں سنی آپ نے؟ اس کے علاوہ تو یہی چیز ہے. تو ان کو ادراک نہیں ہے، لیکن ان میں جب چیزیں نکل آئیں گی نا تو پھر ان کو ادراک ہوگا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. اب حسن صاحب، یہ پرائم منسٹر آفس، پرائم منسٹر ہاؤس کی بات ہے، اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے گھر بھی ہیں. آپ کو پتا سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، جنرل ہیڈ کوارٹر ہے آپ کا. تو
کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کمیونیکیشن ڈویژن ایک چیز ہے شاید آپ کو. اب میں نے یہ جو بڑے گھروں کا ذکر کیا, بڑے نام جو لیے, آپ کو پتہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی یہ آڈیو لیکس بھی ہیں اور ویڈیو لیکس بھی ہیں. نہیں ابھی تو میرے خیال میں وہ جو کہتا ہے نا اس گنگا میں سب جو ہے نا اس حمام میں سب ننگے نظر آ رہے ہیں. اور لیکن مجھے تھوڑا سا میرے خیال میں if I see there is a method in the madness, فیصلہ کرنا پڑے گا, بغیر فیصلے کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. فیصلے دے کے ہم فیصلہ کرنے کے عادی نہیں ہیں. دیکھیں فیصلہ تب ہوگا جب اس ملک میں 4-5 سیاستدان قربانی دے. ایک بھٹو نے قربانی دی اور بے نظیر نے دی, اسی طرح تو تم کتنے بھٹو مارو گے, وہ والا جو ہے نا, تم کتنے لیڈر مارو گے. ایک فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیں ابھی عمران خان نکلا ہوا ہے, اس کا ایجنڈا ہے سیاستدانوں کو بدنام کرنا انڈائریکٹلی. اسی طرح یہ جو سارا کام ہو رہا ہے, یہ سارا آپ بگنگ ڈیوائسز لگاتے ہیں, آپ کرتے ہیں یار کس لیے؟ کیونکہ آپ اتنے آپ مہان ہیں کہ اپنے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا محب وطن نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہی تو ہے کہ 75 سال میں وہ ملک جو ایک وقت پہ کوریا اور جاپان سے آگے نکل رہا تھا, وہ ملک جس نے جرمنی کی مدد کی, وہ ملک جس نے پورے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو لا کھڑا کیا, جس نے پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ کیے, آج اس ملک کی حالت یہ ہے کہ انہی ممالک کے پاس جا کے وہ بھیک مانگ رہا ہے. ہم نے حاصل کیا یہی حاصل کیا کہ آج تک اس ملک میں آپ نے جو ہے نا ایک سیاستدان کو نہیں چھوڑا, آپ نے اس ملک میں ایک سائنسدان کو نہیں چھوڑا, آپ نے اس ملک میں ایک ڈنگ کے بندے کو چھوڑا نہیں ہے. جو بھی سامنے آ جاتا ہے پیچھے سے مہر لگا کے, بغیر اس کے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں بغیر اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہیڈز جو ہے نا, یہ آپ کی بات ہے, لیکن وہ بہت بڑا یہ فیصلہ. برطانیہ میں کیا ہوا جی, آپ نے دیکھا, ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے بھی, ناظرین آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہماری وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ برطانیہ میں موجود, ان کی ایک ویڈیو پوری دنیا میں وہ وائرل ہوئی, بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا, ہمارے تک بھی آئی, آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ کس حد تک بدتمیزی اور بد اخلاقی کی جو انتہا ہے وہ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملی. اور یہ چیزیں دیکھ کے کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ بہت اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے, اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو جانچے کہ یہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں یا ہم لوگ کس چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنی تہذیب کو, اپنی روایات کو, اپنے اخلاقیات کو اتنا بہتر بنانا ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں دیکھ کے خوشی نہ ہو, کم از کم ہم لوگ شرمندہ ہوں, ہمیں افسوس ہو کہ خاتون کے ساتھ, چاہے وہ ان کا کوئی بھی رول ہے, وہ کسی طرح کی بھی آپ کو ان سے اختلافات موجود ہیں آپ کے, لیکن یہ جو طریقہ کار یا یہ جو صورتحال ہم نے دیکھی, ہم نے پہلے مدینہ میں بھی ہم نے یہ واقعات دیکھے, لیکن اب اگر اس طرح کی کوئی چیز کرتا ہے اور کسی مجھے کہہ دیا جائے نا کہ آپ نے 4 لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے حسن خان صاحب کے حوالے سے ایسی گفتگو کرنی ہے اور مجھے پیچھے سے تھپکی ملی ہو, تو میں کیوں نہیں کروں گا, مجھے کیا مسئلہ ہوگا. لیکن ہمیں خود بھی کم از کم ہمارے اندر اتنی انسانیت اور اتنی اخلاقیات ہونی چاہیے. یہ جو لوگ ہیں ہم لوگ یہ ایجوکیٹڈ بھی کہتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ کہتے ہیں, تعلیم یافتہ تو نہیں کہہ سکتے, تھوڑا سا ڈومیسٹیکیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں, شاید اچھی انگریزی بول رہے ہیں. تعلیم یافتہ کہہ دیں گے, تربیت یافتہ نہیں ہے. تعلیم اور تربیت میں بڑا فرق ہے. یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت نہیں, لیکن اس میں ایک ہے, یو آر ناٹ گوئنگ فار بریک. نہیں ٹھیک, اس میں ایک بات ہے تنوری بھائی, یہ جو فاشسٹ مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے فالوورز ان کو سٹف ہیڈڈ کہتے ہیں. یہ سٹف ہیڈڈ, وہ جو اکثر ہمارے علاقوں میں جب گائے یا بھینس مر جاتی تو اس کے بچے یا وہ جو بچہ اس کا مر جاتا جب برتھ کے بعد, تو اس کو بوسے سے سٹپ کیا جاتا تھا اور اس کے سامنے رکھ کے اس کو یہ امپریشن دیا جاتا تھا کہ آپ کا بچہ زندہ ہے, تو وہ دودھ دے دی تھی آسانی کے ساتھ. انفارچونیٹلی یہ جو رویے ہیں نا اس وقت ہماری لارجلی, وی آر سٹف ہیڈڈ نیشن. قوم ہمارا جو ہے نا وہ بوسے جس کے اوپر جو ہے نا, دیر از نو تھنکنگ پروسیس. ہمارے ہاں ہمیں کہا جاتا ہے, ابھی دیکھیں یار چور 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 چور, اس سے اگر آپ کے کہنے سے کوئی چور بن سکتا ہے, آپ کے کہنے سے کوئی جو ہے وہ غدار بن سکتا ہے, تو ابھی تو تقریباً 50% آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا, وہ جو چور چور کے نعرہ لگانے والے لوگ تھے یا وہاں پر جو بھی خواتین تھی, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مریم کا جو پورٹ فولیو کیا ہے, بس وہ ایڈجویئر وہ جو اس کا نکل آئی آفس سے, اور یہ کچھ ہیکلرز جو تھے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم ہیو یو بین تھرو اے اسٹریٹ جہاں پہ اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں,
تو انفارچونیٹلی آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ ود ڈیو اپالوجی، لیکن جب آپ وہ گلی میں جاتے ہیں نا تو اسٹرے ڈاگز جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے پیچھے آپ کو کاٹ نہیں سکتے، لیکن اتنے زور سے وہ بھونکتے ہیں کہ آپ کو بھگانے پہ مجبور، آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار نہیں بھائی ہمیں کیا کرنا ہے اس چیزوں کو، ہمارے تربیت ایسی نہیں ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارا بڑا اسٹرانگ فیملی سسٹم ہے، ہماری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور بچپن سے یہ چیزیں ہمارے بلڈ کے اندر شامل کی جاتی ہیں، تو ایک دم سے اتنا بڑا چیزوں کا تبدیل ہونا، اور مغربی معاشروں کے اندر جا کے اس طرح کی چیزیں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، یا جس قوم کو مسجد نبوی کا وہ نہ ہو، ہاں، آپ کیسے اس کے کہہ اوپر میں سکتے آپ ہیں سے کہ جواب چاہوں گا، لیکن ایک ناظرین بریک کا وقت ہو جاتا ہے، ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر، بریک۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام رپورٹرز کارنر، اور گفتگو ہو رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے۔ یہ جو اخلاقیات کی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہم لوگ اپنے گھر سے تربیت کی بات کر رہے تھے۔ تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں ہیں، اور تربیت ہمارے گھر سے اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب بچہ کہتے ہیں نا پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد جو وہ بڑھتا ہے تو اپنے گھر سے ساری چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ۔ تو اب یہ جو منظر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی سیاست کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور پاکستان سے باہر بھی ہم نے ایسے واقعات دیکھے، اس میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اس سسٹم سے اس کو دور کرنے کے لیے، اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے نہیں بھائی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا فوراً سے؟ بہت برا ٹرینڈ ہے یہ، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے یا ان کی پگڑیاں اچالنے کے لیے اس طرح کچھ کیا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ یہ واپس مڑ کے آئے گا اور ان کو بھی اٹھا۔ بہت غلط ہوا ہے یہ، انتہائی غلط اس لیے ہوا کہ یہاں پہ دیکھیں میں ایک بات کروں گا کہ ہمیں انتہا پسندی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، مذہبی انتہا پسندی نے جتنا یہ چیز پہنچا رہی ہے۔ اس کی میں وجہ بتا دوں، میرے خیال میں وہ جو مذہبی انتہا پسندی تھی ان میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا جن کو دین کا، مذہب کا، اسلام کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا، اور بڑی آسانی سے ایکسپلائٹ ہو جاتے تھے، خودکشی کے لیے تیار ہوتے تھے یا ہوتے ہیں، اس طرح چیزیں۔ یہاں آپ کی تعلیم یافتہ لاٹ کو ٹارگٹ کر کے ان کے ذہنوں میں ایک چیز ڈالی گئی ہے، وہ نفرت ڈالی گئی ہے، وہ مطلب گالم گلوچ ڈالی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اس قوم کو یا اس طرح کے لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو سالوں لگیں گے، بہت سال لگیں گے، اور بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی جن لیڈران کی تقاریر اور جن لیڈران کی جلسے جلوسوں کی وجہ سے یہ بریڈ بنی ہے، انہی کو چاہیے اور انہی کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ لوگ باقاعدہ اس پہ کام کرے، وہ خود سے کہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں اندھی تقلید جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ یہاں پہ وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا لیڈر بڑا اچھا ہوگا، لیکن اس لیڈر کے گند کو آپ سونا ثابت کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ہمارے یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کو نہیں دیکھا جا رہا کہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میرا لیڈر کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور دوسری کی پگڑیاں اچھالو۔ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کو ریورس کرنے کے لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے، صحافیوں کا، مذہبی رہنماؤں کا بھی بنتا ہے، لیکن ان سیاسی لیڈران کا بنتا ہے جنہوں نے اپنے فالوورز کے ذہن اس طرح کے بنائے ہیں، وہی صحیح طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ذمہ دار ہوں گے ان نسلوں کی بربادی کا، اور یہ جو بڑے بھی انوالو ہیں ان کے گھروں میں بھی بچے ان کو دیکھ کے چرچا ہوتا ہے، حسن صاحب چرچا ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ پھر اس کے بعد چرچا ہوتا ہے کہ یہ جدھر جائیں گے ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جائے گا، ایسے سلوک، یہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس سے کیسے؟ میں ایک بات بتاؤں، یہ جو لیڈر اس وقت پورے ملک میں یہ ہیجانی کیفیت وہ پیدا کر رہا ہے، جو نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے، جو نوجوانوں کو یہی چور ڈاکو پلانا یہ وہ، بلکہ خواتین تک جو ہے اس کے منہ سے وہ باتیں نکلتی ہے، اس کے اپنے بچے کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں یہ قوم کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ یہ جو کلٹ ہمارا ہے نا کہ ہم جس طرح ہم پیر و مریدی کی طرح، یار دیکھیں وہ سیاسی لیڈر وہ صرف اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یار مجھے واپس اقتدار دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مطلب ہے کہ اس کی ایک فاشسٹ
لیکن مودی نے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا, شائننگ انڈیا, رائزنگ انڈیا ایک بڑا وہ تھا سوری, اگرچہ مودی نے وہاں کی اکانومی کے لیے ٹھیک ٹھاک مودی نے اچھے کام بھی کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس نے جو سب سے خطرناک کام کیا وہ یہ کہ ہندوستان کو مطلب ہے کہ ڈیوائڈ کیا ہے سوسائٹی کو. اس کا جو امیج تھا نا ہندوستان کا, دا ورلڈ بگیسٹ ڈیموکریسی, دا ورلڈز مور ٹالرنٹ نیشن, جہاں پہ تقریباً 800-700 کے قریب جو ہے نا مذاہب ہے, اسی طرح سب وہی کام جو ہے نا عمران صاحب انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. سوسائٹی کو اتنا پولرائز کیا ہے کہ ایک ٹائم پہ تھا کہ آپ بھی جاتے, پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی, لوگ گپ شپ لگا لیتے, ایون لیڈرز کے بارے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ابھی جا کے آپ کہیں غم میں یا خوشی میں یا کسی حجرے میں یا مسجد میں آپ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن کریں, گالم گلوچ اور آپ کے بارے میں وہ باتیں, جب ایک لیڈر سٹیج پہ اتنی کہ یہ میرے بارے میں جو صحافی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, میرے علاوہ سارے جو ہے نا یہ لفافہ صحافی. دیکھیے کوئی وہ نہیں ہے, نہ انویسٹیگیشن, نہ کوئی سپریم کورٹ کے بارے میں, ججز کے بارے میں, چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں, میڈیا کے بارے میں. مطلب ہے کہ آپ سب مجھے سپورٹ کریں پھر ٹھیک ہے, نہیں سپورٹ کرتے ہو تو اس دنیا میں آپ سے پوچھا بھی جائے گا. دیکھیں وہ مطلب ہے کہ ایسی صورتحال میں تو لیکن میں ابھی جو مقصد تھا اس سارے واقعے کو دکھانے کا, بتانے کا, اس کے اوپر بات کرنے کا, وہ یہی تھا کہ خواتین کی عزت و احترام جو ہے وہ ہمارے اوپر تو فرض ہے, ہمیں تو بتایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے, سکھایا گیا کہ کیسے آپ نے بہن بیٹی کی عزت کرنی ہے. تو ایسے واقعات کے بعد صرف دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا یا ہماری تربیت کیا تھی, یا ہمیں کیسے ہمارے آباء و اجداد, ہمارے بزرگ ہمیں کیسے بتاتے ہیں چیزوں کے حوالے سے, ہماری تاریخ کیا ہے. ہم لوگ اپنی تاریخ مشق کر رہے ہیں, ہمیں چیزوں کو بہتر بنانا ہے اور ہمیں چیزوں کو ابھی بھی ایسی ہے. جس نے ماں کی گود میں یا بہنوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ زندگی گزاری ہو, بیٹی کے ساتھ زندگی گزاری ہو, اس کو احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں, دوسروں کے بچوں کے بارے میں, دوسرے جو آپ نے خواتین کی بات کی. دیکھیں انسان وہ ہوتا ہے جو مہذب جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر خاتون کی, دیکھیں میرے آپ کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں, لاکھ ہو سکتے ہیں, میرے آپ کے ساتھ مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور مذہب کے, میں کسی اور مذہب کا, لیکن ہمارا جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ انسانیت کا. آپ یہاں دیکھیں کہ جس انداز سے وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے چور ڈاکو, اس کو اتنا بھی وہ نہیں ہے, and he's saying it on a straight face کہ 4 سال آپ نے حکومت کی, 4 سال میں آپ نے کتنے ڈاکوؤں کو پکڑا, کتنے چوروں کو پکڑا, 4 سال میں آپ نے کتنی کرپشن کو. چلیں چوروں اور ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں. جس سے آپ نے کہا ہمارے بڑے لیڈر ہیں اور ہمارے صاحب کا پرائم منسٹر وہ یہ گفتگو کرتے ہیں ہر جگہ پہ, ہر سٹیج پہ, ہر فورم پر. تو ظاہری بات ہے باقی نوجوان تو یہی کریں, ظاہری بات ان کے لیڈر اور وہ انکریج کرتے ہیں. جب مدینہ منورہ میں تو اسٹیٹمنٹ کیا تھا, یہ مدینہ منورہ انکریج کرنا یہ ہوتا ہے. ایک تو جو آپ نے بات کی نا, ہمارے پشتوں میں یہ کہتے ہیں کہ اسکول کالج پاس کے دو سرا حجرہ جماعت پاس ہم صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ حجرہ جماعت پاس جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت کی بات ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہوں گے, اس واقعے کو کنڈیم بھی کریں گے, لیکن میجورٹی وہ ہے جو کنڈیم نہیں کرتے بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اس کا میں پوسٹ دیکھ رہا تھا, اس نے بڑی زبردست بات کی, ایم این اے فرام پشاور, لیکن وہ فیملی بھی ایسی ہے نا, مطلب ہے کہ ایجوکیٹڈ, پولیٹیکلی ایکٹیو. وہ نے کہا یار اختلاف ہماری ہو سکتی ہے, لیکن جو مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بالکل غلط ہے. مطلب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اس میں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ان کو ایکسپلائٹ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو جو اس تربیت سے تو نہیں گزرے ہو, لیکن جب ان کا لیڈر ان کو بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, اور وہی لوگ ایکسپلائٹ ہو کہ اس طرح کی حرکتیں پھر کرتے ہیں. اور دوسری بات جو حسن صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو فیملی میں رہے نا, جوائنٹ فیملی میں بھی نہیں رہے, اپنی فیملی میں بھی رہتا ہو, لیکن ان کے گھر میں خواتین ہو تو خواتین کے ریسپیکٹ یا ان کے سامنے تو آنکھ بھی نہیں اٹھائی جا سکتی. تو آپ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس طرح دوسروں کی خواتین کے لیے نہیں سوچتے کہ ان کی ریسپیکٹ کریں تو کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. عزت دیں گے تو عزت ملے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ اب پہلے تو یہ نا ہمارے ایک چاچا تھے اللہ بخشے, وہ ایک بات کرتے تھے کہ پہلے تو لوگ کہتے تھے نا کہ آغا جہان برس رگوری, اس جہان پہ دیکھیں گے, اب تو اگلے دن گزرتی ہے بھائی. اچھا جی, حسن خان صاحب, اللہ یوسف زئی صاحب, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ابھی کیوں ہو رہی ہے, سوال یہ ہے.
اور مفتاح اسماعیل صاحب نے اس معیشت کو اچکوتلے کھاتی معیشت کو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, برے حالات تھے, آئی ایم ایف سے ڈیل بھی کامیاب ہو گئی, کچھ پیسے بھی مل گئے اور وہ ڈیفالٹ سے بچ بھی گیا. مفتاح کو بیچارے کو مستعفی ہونا پڑا. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح کے ساتھ جو مسئلہ تھا, ایک تو ہی از ینگ انرجیٹک, وہی لگتا ہے کہ وہی مسئلہ ہے کراچی والے ہی صرف, وہی میں اس پہ میں آ رہا ہوں نا. دوسرے کہ خود انڈسٹریلسٹ ہے, مطلب ہے کہ پریکٹیشنرز بھی ہے, ہائیلی کوالیفائڈ, مطلب فائنانس اکنامکس وغیرہ میں سب کچھ وہ ٹھیک ہے. مسئلہ ان کا جو میں نے کہا نا وہی ہے کہ ہی بلانگس ٹو کراچی. دیکھیں یہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب وہ اچھے اکاؤنٹنٹ ہوں گے, سوال تو یہی ہے نا کہ اب کیوں, لیکن وہ ہے کہ دیکھیں مفتاح نے جب اس ملک کے جو حالات تھے, دیکھیں I'm not that fan of مسلم لیگ جیسے آپ کہتے ہیں پاکستان PMLN کا, وہ نہیں ہوں, لیکن مفتاح نے جو سچویشن سے ملک کو نکالا, جس طرح اس نے میڈیا کو فیس کیا, جو کہ نہیں کرنا, برے حالات ہیں, چیزیں نہیں یار یہ برے حالات تو ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہو گئے. تو کیا اسحاق ڈار آ کے کیا آج ڈالر 2 روپے 3 روپے نیچے آئے نا, اسی طرح مفتاح نے بھی اس کو 208 پہ لے کے آیا تھا. مفتاح نے بھی 249-48 سے 200 کیا تھا 208 تھا 206 پہ لے کے آئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, دیکھیں آپ کی فاؤنڈیشن اکانومی کی, آپ کی جو ہے ایڈ ڈریون اکانومی ہے, آپ کی جو حالت یہ ہے کہ پروڈکشن سیکٹر, یار پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس پیسے وہ سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گاؤں میں جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑتا ہے. ایک تو کنسپٹ ادھر یہ کہ پیسے اس نے چوری کیے, جس بندے آپ نے جتنی بھی محنت کو, کنسپٹ یہ کہ اس نے چوری کی, محنت کو کوئی نہیں مانتا, بالکل محنت کو تو. دوسری بات یہ کہ ٹیکس والے, آپ نے ٹیکس دیا تو وہ آپ ہی کے پیچھے آئیں گے, یہ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو کچھ نہیں کہیں گے. مطلب یہ کہ اس ملک میں جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہ ہو, تنولی جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہ ہونا کہ یار یہ پیسے والا جو ہے یہ محنت کرتا ہے, اور وہ آپ سٹیٹ سے لے کر انڈیویجول تک. اس میں ایک بات اور بھی ہے نعیم بھائی, آپ بھی بتائیے گا کہ میں بتا رہا تھا اسحاق ڈار کی واپسی کیوں, معاملات خان صاحب کہتے ہیں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کہتے ہیں معاملات ڈیل کے ذریعے ان کے طے پا گئے ہیں, تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. ڈیل تو ان لوگوں کا مطلب ہر فعل جو ہوتا ہے نا تو اپوزیشن اس کو ڈیل کہتی ہے, لیکن بات چیت تو ہوئی ہے, بغیر بات چیت کے اسحاق ڈار صاحب اتنے بڑے دل کے نہیں ہیں کہ واپس آ رہے ہیں, اور ایک دم سے آنا, مطلب ان کو گارنٹی کرائی گئی ہے کہ آپ کو نہیں گرفتار کیا جائے گا. وہ کیا کر لیں گے اب یہ تو جب آئیں گے تو پتہ چلے گا. کل جب وہ حلف اٹھائیں گے, اس کے بعد پھر 2 حلف اٹھائیں گے نا, ایک تو سینیٹر کا بھی اٹھائیں گے, ایک پھر وزیر خزانہ کے بھی اٹھائیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک ڈالر تو خیر تھوڑا ڈر گیا ہے کہ یہ مصنوعی تنفس والا آ گیا ہے, ڈار نے ڈالر کو ڈرا دیا. مصنوعی طور پر دیکھیں جیسے حسن صاحب نے کہا نا کہ مفتاح اسماعیل بھی تو نیچے لے کے آئے تھے لیکن پھر اوپر چلا گیا. لیکن ڈار کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کو مینٹین رکھتے ہیں. اگر وہ اس طرح سے رکھتے ہیں اور مصنوعی طریقے سے معیشت میں بہتری آتی ہے تو اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہاں یہ کچھ لگ رہا ہے, ایک تو یہ کراچی والا معاملہ, دوسرا یہ کہ شاید نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ اسحاق ڈار کے پاس واقعی اس طرح کا کوئی حل ہے اور الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب آئیں گے, معیشت میں تھوڑی سی بہتری آئے گی, ڈالر کا ریٹ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور لوگوں میں تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے گی. اور یہ چیز یہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ الیکشن کیمپین میں لالی پاپ, ہاں الیکشن کیمپین میں یہ بیچ سکیں گے کہ یار دیکھو ہم نے یہ چیزیں بہتر کرنا شروع کر دی ہے اور الیکشن کیمپین میں مضبوط ہو جائے گی. مجھے تو یہی بھی لگ رہا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. پالیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کو ریگولیشن پہ ڈالے گا. اس وقت تو اسٹیٹ بینک جو ہے نا پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے اس کی, نہ تقسیم میں ہے نہ تیرہ میں, نہیں وہ قانون سازی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں یار ملک کا مسئلہ ہے, اس ملک کا مسئلہ ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کرنسی اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے یا ریگولیٹر کی طرف سے انٹرونشن نہ ہو. اس وقت ہم نے جو PTI کی حکومت تھی, ہم نے اسٹیٹ بینک کو مکمل طور پر صرف پرائسز کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اس کو, حالانکہ اسٹیٹ بینک کا مسئلہ جو اصل کام وہ یہی ہے کہ آپ کی کرنسی کو بھی, میں آئی ایم ناٹ اکانومسٹ, ایک بات میں بتاؤں کہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک دو موقعوں پہ تو اس کو انٹروین کرنا چاہیے نا. ابھی ڈالر آپ کی جو ہے نا 160 سے جا کے 260 پہ چلا گیا, تو اسٹیٹ بینک کا گورنر what the hell he is doing, ایک بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کی یہ کوالٹی ہے کہ ہی ول اسی طرح نہیں چھوڑے گا.
اسٹیٹ بینک کو اس طرح, تو اور جب اسٹیٹ اگر بینک اسحاق ڈار انٹروین صاحب کرے گا واپس تو, لیکن وہ مسئلہ ہے انٹرنیشنل. اسحاق ڈار صاحب اگر واپس آنے کے لیے انہوں نے اڑان بھر لی ہے اور وہ واپس آ رہے ہیں, اور شاید ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہو کہ وہ آنے والے دنوں میں معیشت کے حالات بہتر کر دیں, ملک میں مہنگائی کی کمی ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور لنک کرتے ہیں, اسحاق ڈار کی واپسی سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جانچیں گے اس ملک کے سسٹم کو, نظام کو, اداروں کی پوزیشن کو. جو لندن میں بیٹھے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کی واپسی بھی کوئی ان سے ساتھ جڑی تو نہیں ہے؟ دیکھیے کہہ تو یہ رہے ہیں سارے, آپ سے جواب چاہیں گے لیکن بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. رپورٹرز کارنر اور نعیم اللہ یوسفزئی صاحب بات کر رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی میں نے کہا کہ واپسی لنکڈ ہے اسحاق ڈار کے ساتھ. انہوں نے شاید ان کو بھجوایا جائیں, آپ حالات کو ذرا اس کی سختیاں دیکھ لیں, اگر کچھ بہتر حالات نظر آئے تو میں بھی واپس آ سکتا ہوں. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب, ایک تو ان کے حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے آج, اور میاں صاحب کے بہت قریب رہے ہیں لندن میں, جتنا عرصہ رہے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے بہت قریب رہے ہیں. انہوں نے, آپ نے جانچنے کی بات کی تو وہاں سے سارے حالات وہ جانچ رہے تھے اور اسحاق ڈار ان کے ساتھ تھے. اسحاق ڈار اگر آ رہے ہیں اور اس طرح سے مطلب ان سے استعفیٰ لیا گیا مفتاح اسماعیل سے, اور ان کو باقاعدہ وزیر بنانے کا مطلب ایک ہی دن میں تقریباً 1-2 گھنٹے میں ساری کارروائی ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ پلان بنایا ہوگا. اللہ کرے وہ پی ٹی آئی کے 90 دن والا پلان نہ ہو کہ پھر آگے 4-5 سال لگے اور کچھ سمجھ نہیں آئے, لیکن شاید انہوں نے کچھ پلان بنایا ہو. لیکن آخری ہوپ ہے, آپ کو پتا ہے میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے پاکستان کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے آنے کا اعلان کیا یا جس دن وہ پاکستان میں آ گئے تو پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آئے گی. دیکھیں اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں, اور جب وہ اور مریم نواز گرفتاری دینے آئے تھے تو میرے خیال میں جو کہا جا رہا تھا کہ اتنے لوگ نکلیں گے, اس طرح سے لوگ نہیں نکلے تھے, وہ تو جیل جا رہے تھے ڈائریکٹ. تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بعد میں ڈسکس کی جا سکتی ہے, دیکھا جا سکتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو ان کے جو لیڈران ہیں ان کے بیانات سے جو چیز ایک مطلب ایک آپ ایک اخذ کر سکتے ہو ان کی جیسچرز سے یا ان کی باڈی لینگویج سے یا ان کے بیانات سے, تو لگ ایسے رہا ہے کہ ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اب اسحاق ڈار کے آنے کے بعد اور پھر ملک کی معیشت جب وہ سنبھالتے ہیں کس طرح سے آگے لے کے جاتے ہیں, اور یہ چیز پھر پبلک میں وہ کس طرح سے بیچتے ہیں. دیکھو مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں آپ کا ایک نیریٹو, ایک بیانیہ جو ہے وہ کس طرح سے لے کے جاتے ہو اور کس طرح سے ان میں اسپریڈ کرتے ہو اور ان کو کنونس کرتے ہو, جیسے خان صاحب کر رہے ہیں. مطلب لیٹر کا جو معاملہ تھا وہ اس نے لوگوں میں کس طرح سے ایکسیپٹ کروایا. آپ کسی کے ساتھ بھی بات کرو, کسی بھی تعلیم یافتہ ایسے بندے کے ساتھ جو سفارتکاری بھی جانتا ہو, وہ بھی نہیں مانے گا آپ کو کہ یار اس طرح نہیں ہوتا, یہ وہ لیٹر نہیں ہے, یہ سازش والا ہی لیٹر ہے, کوئی کچھ کتنا بھی ڈینائی کرے. تو کیا پھر یہ لوگ نواز شریف کی واپسی کے لیے راستہ ہموار کرنا اور ملک کی معیشت میں بہتری لانے کو عام لوگوں تک کس طرح پہنچاتے ہیں اور کس طرح ایکسیپٹ کرواتے ہیں, وہی ڈیفائن کرے گی کہ نواز شریف نے واپس آنے کا پکا ارادہ کرنا ہے یا نہیں. جبکہ حسن صاحب مسلم لیگ نون کی جو سینئر رہنما ہے, مسلم لیگ نون کے جو ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی کیمپین میاں محمد نواز شریف صاحب ہی لیڈ کریں گے, تو پھر یہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال بنائیں گے. خیال میں لیول پلینگ فیلڈ کی اگر لوگ بات کرتے ہیں نا تو پھر ان کو تو آنا چاہیے. 1 2 جس طرح نواز شریف کو سزا دی گئی ہے نا, میرے خیال میں وہ بھی تاریخ, جس طرح بھٹو صاحب کو پھانسی کیا گیا تھا اور ڈاؤن دی 30-40 سال بعد سب نے کہا کہ جی وہ جوڈیشل مرڈر تھا, سب نے کہا جی کہ وہ زیادتی تھی نا, تو یہ سارا, اور اس کے جو مزار ہے وہ آج پاکستان کی سب سے موسٹ وزٹڈ مزار ہے, اور جس نے اس کو کیا تھا آپ بھی اگر چلے جائے تو وہاں پہ بلے کتے, حالانکہ دیٹ از پاکستان کی آئیڈیل لوکیشن, فیصل مارس میں وہ کیا ہے. یہ فیصلے جو ہے نا کوئی اور بھی کرتا ہے, دیر از وہ جو ہے سمباڈی سپریم باڈی ہے جو کہ واچ کرتی ہے کہ کون کیا کرے. دیکھیں نواز شریف کو آپ نے کرپشن پہ تو نہیں نکالا, نواز شریف کو تو آپ نے اس پہ نکالا کہ اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے. نہیں لیے تو چلو نہیں لیے, وہ نہیں لی والی لکھ دیتے ہیں نا کہ نہیں لیے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں
یہ ایک سازش. اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس جج نے فیصلے کیے تھے اس جج کی حالت دیکھے اس وقت, دا موسٹ ڈسپیکیبل پرسن ان پاکستان. مطلب میرے خیال میں آج وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ آ کے اسلام آباد میں کسی مارکیٹ میں چلا جائے, لاہور, کراچی, پشاور کو تو چھوڑ دے. یہ حالت ہے ان کی. تو میرے خیال میں ابھی ان کی کیسز لگے ہوئے ہیں, وہ کچھ ریویو میں ہیں, کچھ ریویو میں جانے ہیں, کچھ میرے خیال میں حالات جو ہوں گے شاید اگلے 2-4 مہینوں میں ان کو پوزیشن واپس واضح ہو آنا. جائے. اس لیے دیکھیں, وہ آپ کی بات کے ساتھ میں کسی نہ کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں. نواز شریف ایک اور کلاس کا لیڈر ہے. ہی ہیز بیکم اے لیڈر. ٹھیک ہے, وہ پہلے جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ فوج نے, جرنیلوں نے کوشش کی کہ اپنے مرضی کے مطابق گملوں میں پودے اگائے, لیکن اچھا ہے کہ کچھ پودے درخت بن جاتے ہیں. اس میں ایک نواز شریف بھی ہے. ہی واز آلسو, گملے میں اس کو کوشش کی گئی کہ ایک کمزور سا پودا ہوگا, لیکن یہ بیکم اے تناور درخت بن گیا ہے. وہ آئیں گے, وہ پنجاب کو گیلونائز کر سکتے ہیں. اگر آپ سندھ کو تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی وہاں پہ اس کی ہے, لیکن کے پی, پارٹس آف کے پی اسپیشلی 2 ڈویژن جو ہے, ہزارہ ڈویژن اور ملاکنڈ ڈویژن, اس میں جو ہے میاں صاحب کی فالوئنگ ہے, پوزیشن بہتر بنا سکتے ہیں, پوزیشن بہتر بنا سکتے ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ یہ جو ابھی آپ نے صرف عمران کو چھوڑا ہے میدان میں. چلیں عمران کو چھوڑا نہیں, عمران کے حوالے سے بات کرتے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہے جی, خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو انہوں نے اپنی مستقل سواری بنایا ہوا. جب دیکھیں ہم لوگ وہ ہیلی کاپٹر سے اترے ہوتے ہیں, جب ہم لوگ دیکھیں ہیلی کاپٹر سے اترے ہوتے ہیں, ہیلی کاپٹر اسلام آباد آتا ہے, اسلام آباد سے ان کو سوار کرتا ہے اور ملک بھر میں ان کو تقریروں کے لیے اور جلسوں کے لیے لے کے جاتا ہے. پہلے تک تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا, اس کے اوپر بات چیت, بڑے بڑے نام آئے تھے جی, بڑے بڑے نام آئے, اور نام آئے تھے. وقاص صاحب کا نام آیا تھا, حسن صاحب کا, پوری انکوائری کھلی تھی. اچھا سنیں نا, اب حکومت خیبر پختونخوا کہتی ہے وزیر اعلیٰ کسی کو بھی اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار کر سکتے ہیں. مطلب کہ اب سواری کا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ سواری کا مسئلہ نہیں ہے, حسن صاحب قانون سازی کر دی. اور یہ پتہ ہے ایک بندے کے لیے ہوئی ہے. حسن صاحب نے بڑی مزے کی بات کی سر, تھوڑا سا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو دیگر کر رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور اسی سے وہ چیزیں چلا رہے ہیں. ورنہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ قانون سازی پہلے کیوں نہیں تھی؟ تب تھی نا جب یہ مطلب جب سوال اٹھ گئے, جب الیکشن کمیشن نے نوٹس دے لیا, ہیلی کاپٹر پہ سوال اٹھا ہے, بلکہ اس کے سوال اس پہ اٹھا تھا حسن صاحب, آپ کو یاد ہوگا وہ جو اس کے خرچے سالانہ مینٹیننس کی جو بل آئے تھے, جب وہ آئے تھے تو اس پہ بھی زیادہ سوال اٹھا کہ بھئی یہ خراب ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کوئی بنی گالا سے اٹھا کے ادھر ادھر لے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ, لیکن قانون سازی کر کے انہوں نے مووی بند کر دیا. یہ قانون کی بات نہیں ہے, قرآن میں بھی لکھا ہوتا ہے, لوگ اس کو جو ہے نا کہتے ہیں بٹ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ پلانا مولوی جو ہے نا اس کے میں نے حسن خان صاحب اتنا بڑا لیڈر, اتنے پائے کا لیڈر, صاحب کا وزیر اعظم جو ہے, یہ یار اٹ شوز کہ کتنے اندر سے کتنے خالی ہے ہم. یہ جتنا ہم بڑا بڑا بول لیتے ہیں نا, جب مجھ پہ آئے نا تو پھر کچھ اور ہوتے ہیں. ابھی اس میں خان صاحب آپ نے ہیلی کاپٹر کی سواری کی ہے؟ نہیں کی ہے. کی ہوگی نہیں, میں نے خیبر پختونخوا کی ویسے کی ہے, ہیلی کاپٹر میں گئے سارے آپریشنز ایریا میں, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت یا پنجاب حکومت یا فیڈرل حکومت کسی بھی اس کے یہ MI-17 ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا حکومت ہے. نہیں, MI-17 نہیں, MI-17 تو اس کی ہے, یہ MI-17 ہے, یہ بھی MI-17 ہے. ٹرانسپورٹ وہ بہت بڑا ہوتا ہے. نہیں یار, اس کے ساتھ تو MI-17 ہے یہ. اچھا, وہ ہم نے نہیں کیے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب اگر آپ جلسے میں اتنے ہم یار مورلی اتنے ہم وہ ہے کہ جلسے میں کڑے ہو کے آپ اپنے گریبان میں دیکھیں, اگر یہ کام بلاول بھٹو زرداری کرتا یا یہ کام مریم نواز کرتی یا شہباز شریف کرتی تو پھر آپ کیا کہتے ہو. اور میں یہاں پہ صرف اتنا پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ جو چیز غلط کو غلط کہیں. غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا کھجور, یہ بندہ کھجور زیادہ کھاتا ہے بچہ, اس نے کہا جی کل لے آؤ. کل اس نے پریکٹس کیا, کہتے میں نے خود کھائے ہوئے, پھر میں کیسے کسی دوسرے کو بچے کو کہہ سکتا ہوں کہ نہ کرو. خان صاحب جب آپ خود سارے چیزیں کرتے ہیں تو خدا را یہ چور, ڈاکو, لٹیرا وغیرہ اپنی گریبان میں بھی دیکھنے چاہیے کہ ابھی آپ کی حکومت چلی گئی, کتنے آپ کے کرپٹ لوگ ہیں, ایک ایک کی فائل کھلے گی تو کیا ہوگا. لیکن جتنا منہ بڑا منہ ہوگا اتنا آواز تیز جائے گی, جتنے آپ دوسروں کو لتاڑیں گے. الیکشن کمیشن سے ابھی کوئی جج فیصلہ نہیں کر سکتے, یقین کریں. اتنے کوئی جج میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس نے بات صحیح کی نعیم نے کہ وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو تھے وہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا, یہ تو ہر ایک آپ کے گھر گلی
محلے ہر جگہ پہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے. تو ادھر سے خان نے کہا کہ یہ جج، خان نے کہا یہ جرنلسٹ، خان نے کہا یہ دیکھیں جرت کا مظاہرہ تو کرنا ہوگا نا، جرتوں کے بغیر تو قومیں نہیں بنتی اور نہ ملک چلتے. نہیں بھائی جرت کوئی تو کرے گا. بڑا آسان ہے. تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے، اگر چلو خان صاحب ایک طرف ہے، یہ سیاسی پارٹیاں وقتاً فوقتاً کیا ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوئی ان لوگوں کے ہاتھوں جو خان صاحب کو بھی کھلا رہے تھے یا جو خان صاحب کو ابھی بھی کھلا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے کہ سپیس ان لوگوں نے دی ہے تبھی وہ قوت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے جرت دکھانی ہوگی، یہی سیاستدان یہ جرت دکھائیں، اٹھیں اور شروع کرے. آپ یقین کریں آپ کے ادارے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ کا پرائم منسٹر ٹھیک ہوگا، کیبنٹ ٹھیک ہوگی، آپ کے دیگر لوگ ٹھیک ہوں گے، ادارے خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. مطلب ضرورت تو کرنی پڑے گی. بالکل. وہ نعیم اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں آئے. حسن خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں آئے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، سیاسی جو پارا اس فیڈرل کیپٹل کا ہمیشہ ہی آئی رہتا ہے، اس والے سے بات کر سکیں. اور یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، بڑا خاص معاملہ ہے. بدھ والے دن وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک اجلاس بھی بلایا. اس اجلاس میں اس تمام تر معاملے کو اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر بات ہوگی. ایک JIT بھی بن گئی وزارت داخلہ کی جانب سے. کیا نتائج نکلیں گے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال اپنے میزبان قیصر خان تنوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.